اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ان آیات دے اندر جہاد دی ترغیب دا ذکر کیتا اور جہاد دی ترغیب ہوتے ایک واقعہ بیان کیتا۔ ایک تو جہاد دی ترغیب ہے، دوسرے نمبر تے اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ کوئی کام بھی ہے اس دے اندر امیر دا ہونا ضروری ہے۔ جس وقت ایک امیر مقرر کیتا ویسی تو پھر اس دی امیر دی اطاعت بھی کیوے ضروری ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم تر الی الملأ، کیا انہاں نہیں ویکھیا اس فوج دی طرف من بنی اسرائیل جڑی بنی اسرائیل وچ آئی من بعد موسیٰ علیہ السلام تو بعد۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد 1000 سال بعد واقعہ پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد 1000 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اذ قالوا لنبی، اس نبی تو کیڑا نبی مراد ہے؟ حضرت شموئیل علیہ السلام۔ انہاں دی جیڑی قوم آئی نا اسرائیل، انہاں نے جالوت بادشاہ نے جڑا کافر ہے اس نے اسرائیلیاں دے کئی علاقوں تے کر گدا قبضہ کر گدا۔ عمالقہ ہوتے اس دا عمالقہ نہ زور آیا، اس نے کئی علاقے دے قبضہ کیتا تے جس وقت اس قبضہ کر گدا نا تے جڑے وڈیرے اسرائیلیاں دے وڈیرے لوگ ہے انہاں لہذا گھروں بھی کٹ دیتا گیا، بچیاں تو جدا کیتا گیا۔ تے وہ حضرت شموئیل علیہ السلام کول آئے کہ تسی کی کرو، ساڈے واسطے ایک امیر مقرر کرو جس دی اسی اطاعت کرساں تے اس دے ماتحت ہو کے اسی اسرائیل نال کے کرساں جنگ کرساں۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سوچ گنو، کیونکہ کجروی وہ پہلے ویکھ چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر اسرائیلی دی حالت گل کر کے کی تھیندے نہ مکر وینے بھائی سوچ گنو، اپنے دل وچ فیصلہ کر گنو، انج نہ ہوے کہ اللہ تواڈے واسطے امیر مقرر کر چھوڑے تے جو تواڈے تے جہاد فرض کرے تے پھر تسی جہاد نہ کرو۔ نہ کہ نہیں جی نہیں یہ کیویں ہو سکنا، اسی وقت جی گل کرنے پے ہو سی پوری۔ تو اس وقت جس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اذ قالوا لنبی اصلنا، او آکھن لگے ساڈے واسطے تسی کی کرو ایک امیر مقرر کرو ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جی اسی اللہ دے راستے تے کی کرساں جہاد کرساں، کی کرساں اللہ دے راستے تے جہاد کرساں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، سوچ گنو انج نہ ہوئے ان کتب علیکم القتال تواڈے تے قتال فرض کیتا وجے، جہاد فرض کیتا وجے، اللہ تقاتلوا پھر تسی جہاد نہ کرو، قتال نہ کرو۔ قالوا وما لنا اللہ نقاتل، آکھن لگے نہیں انج نہیں ہو سکتا جی۔ شموئیل علیہ السلام نے فرمایا منہ ویکھ کے گل کرو، جتنا منہ ہوئے اتنی کی کرنی چاہیے نہیں، گل کرنی چاہیے نہیں۔ انہاں آکھیا کہ نہیں جی تسی کرو اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، اسی کیویں ہو سکنا کہ اسی اللہ دے راستے تے جہاد نہ کرساں؟ ایک تا اسی ضرور کرساں کیونکہ اساں انہاں گھر چوں کڈ چھوڑیا بھی گھر کر چھوڑا نے، دوسرے نمبر تے ابناءنا اساں انہاں اپنی اولاد تو کی کر چھوڑا، دور کر چھوڑا، اسی اولاد تو بھی دور تھی گئے، بچے تو بھی دور تھی گئے، گھروں تو بھی دور تھی گئے۔ فلما کتب علیہم القتال، جیڑی گل حضرت شموئیل علیہ السلام دے دل وچ پیدا تھی وہ گل ہوئی ہے کہ جس وقت انہوں تے جہاد فرض کیتا گیا، قتال فرض کیتا گیا نا، تولوا الا قلیلا منہم، زیادہ پھر گئے، صرف کتنے رہ گئے؟ 1000 چوں تھوڑے جے رہ گئے، 1000 چوں تھوڑے جے رہ گئے۔ تھوڑے کتنے ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ 313 ہے، مفسرین نے لکھا کتنے ہیں؟ 313، باقی سارے کی تھی گئے جہاد تو پھر گئے، انہاں منہ موڑ چھوڑا، انہاں کہا جی نہیں اسی دوا تو بیوی بچی یاد آ گئے، اسا تے ہن جہاد نہیں کرنا۔ واللہ علیم بالظالمین، رب نے فرمایا کہ ظالمن، کہ فرمایا اے ظالمن۔ فقال لهم نبیہم، انہوں نے آکھن ہوتے حضرت
شمول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ دے حکم دے مطابق طالوت نو بادشاہ مقرر کیتا، انہاں دا امیر مقرر کیتا۔ یہ طالوت کون آیا؟ یہ طالوت حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے سب تو چھوٹے بنیامین دا بیٹا ہے۔ سب تو چھوٹے جڑے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے ہیں بنیامین، انہاں دا یہ بیٹا ہے طالوت۔ جس وقت امیر مقرر ہو گیا، قالوا نا کہ انا یکون لہ الملک علینا ونحن حق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال۔ اے طالوت بادشاہ کیویں بن سکدا؟ اے طالوت ساڈا امیر کیویں بن سکدا؟ ساڈا بادشاہ کیویں بن سکدا؟ اس نو تے ساڈے تے حق کوئی نہیں، نہ تے اس کول دولت ہے، نہ اس کول کیوے دولت ہے، تے نہ ای بادشاہی خاندان وچ ہوے۔ ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال، اس دے حکومت دے حقدار، بادشاہ دے حقدار تے اسی ہاں، کیونکہ ساڈے کول دولت ہے، ساڈے کول کیوے دولت ہے، اور اسی نالے اسی شاہی خاندان دے نال تعلق رکھن والے ہیں، لہذا جیڑیاں چیزاں ساڈے کول او طالوت کولو کوئی نہیں۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، حضرت شمول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نوں بڑے آسان انداز نال جواب دیتا کہ آکھن لگے کہ جڑا انتخاب تسی کر رہے ہو نا کہ جی حضرت شمول نہیں ہو سکتا، اسا ہونا چاہیے نہیں، اے انسانی انتخاب نہیں، یہ اللہ دا انتخاب ہے۔ کس دا؟ ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے اس نو چنیا اور اللہ نے اس نو کی بنایا؟ بادشاہ تے حکومت دے لے کو بنایا۔ دوسرے نمبر تے جیڑا تسی کہہ رہے ہو نا کہ جی اسی حقدار ہواں کیونکہ دولت ساڈے کول ہے، شاہی خاندان دے نال تعلق اسی رکھن والے ہیں، کہ وے لہذا اے اس دے نال کوئی تعلق نہیں رکھدیاں کہ جس اس دولت نہ ہونا یا شاہی خاندان جو ہونا، یہ رب دا چناؤ، یہ کس دا چناؤ ہے؟ رب دا چناؤ ہے، کیونکہ جس نو تسی عزت دار سمجھ رہے ہو، جس نو حقدار تسی سمجھ رہے ہو، وہ تو جڑی چیزاں انہاں دے اندر وہ تہاڈے اندر نہیں پائی وینی ہے۔ ایک تو اللہ دے انتخاب ہے، دوسری انہاں دے اندر کیڑی چیز پائی وینی ہے؟ وزادہ بسطۃ فی العلم، علم دے لحاظ نال او کیون تہاڈے تو اگے ون، علم دے لحاظ نال کیون او تہاڈے تو پختہ ون مضبوطن، تے فی الجسم نال او طاقتور بھی ہے، کہ وہ طاقتور بھی ہے۔ تے دوسرے نمبر تے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، تیسرا جواب یہ ہے کہ تسی چاہنے پے ہو نا کہ دولت ساڈے کول ہے، حکومت کے وے ساڈے کول ہے، اس کول تو دولت بھی کوئی نہیں، وہ تو غریب خاندان نال تعلق رکھنے والا، مفلس خاندان نال تعلق رکھنے والا۔ حضرت شمول علیہ السلام نے فرمایا واللہ یؤتی ملکہ، یہ میرے رب دا اختیار ہے، یہ میرے رب دا اختیار ہے، جس نو دولت دے وے، جس نو دولت، جس نو عزت دے وے، جس نو دولت دے وے، یہ رب دے اختیار جی، یہ بندے دے اختیار جو نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس نو چاہے بادشاہ دے وے، جس نو چاہے لے لوے، جس نو چاہے عزت دے وے، جس نو چاہے ذلت دے وے، رب کول کوئی پوچھن والا کوئی نہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، تے یہ رب دے اختیارن، یہ رب دی شان ہے، جس نو چاہے حکومت دے دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت دا علم کے وے وسیع ہے، اللہ دا علم کے وے وسیع ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، کہ نالے دوسرے نمبر تے انہوں نے فرمایا کہ جس وقت وقال لهم نبیہم، حضرت شمول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دی بادشاہ ہون دی، اس دی حکومت دے قائم ہون دی ایک بڑی نشانی ای وے ان یاتیکم التابوت، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ، اے جڑا تابوت صندوق ہے نا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دی اس وچ کیا تبرکات ہے، کہ ہے تبرکات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نو صندوق نو نہ رکھنے، انہوں تبرکات نہ رکھنے، جس بھی جہاد اندر کیوں منا شریک ہو منا دن۔ مفسرین نے لکھا کہ اس تو تابو ہے تبرکات تو کے مرادن، بعض مفسرین نے لکھا کہ اس تو کیون او تورات دا ایک نسخہ ہے، تورات دا کیا ہے نسخہ ہے، لیکن حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان فرمان دین کہ کوئی بھی تبرکات اس کے اندر ہے، کوئی تخصیص وغیرہ نہیں کیتی گئی، کہ انہاں کیا کہ اس دے حکومت کرن دی یا اس دے بادشاہ ہون دی، اس دے امیر ہون دی نشانی وڈی ای وے تابوتو ان یاتکم التابوت فی سکینۃ من ربکم، او جڑا تابوت ہے نا جس دے اندر تواڈے دل در کی ہے، تواڈے رب دی طرفوں کی ہے سکینہ ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تو بعد کی ہے یہ ہے کہ جس وقت فلسطینیاں اس نو کے لے گئے، انہاں کول کھس کے لے گئے اسرائیلیاں کول کے لے گئے، فلسطینی اس صندوق کے کھس کے لے گئے، تے جس وقت وہ فلسطینی اس صندوق نو کھس کے لے گئے نا جس دے اندر تبرکات ہے، اس دن تو وہ بے چین ہو گئے، فلسطینی کی ہو گئے بے چین ہو گئے، چین نالو نہ بیٹھ سکے۔ جس وقت انہوں نے اندر بے چینی ہو گئی
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر اس کے اندر کی تبرکاتن آپس کے اندر لڑائیاں جھگڑے بچینی انہاں پھر کی کیتے ہیں تحملہ الملائکہ اس صندوق نو نہ کسی سواری تے نہ کسی بیل تے لد کے تے اس نو کی کر دیتا اس نو چھوڑ دیتا مفسرین لکھیا کہ اس نو بیل نو ہانکن والی کیڑی جماعت ہے فرشتے نی جماعت ہے کہ فرشتے نی جماعت ہے جیڑے اس بیل نو ہانک کے تے کتھے پہنچایا اس تالوت کول کے آیا اس صندوق پہنچا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے بیل نہیں آ او تالوت ہوا چ اڑ کے آیا کہ آیا ہوا چ اڑ کے آیا اس واسطے انہاں فرمایا کہ اس دی نشانی حکومت اور امیر ہون دی بادشاہ ہون دی وڈی نشانی ای ویک او جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے جڑے تبرکات ہے او تواڈے کول کرے سی واپس کرے سی تواڈے کول لے کے آسی اور اس نو لے کے کون آئے فرشتے لے کے آئے یا ہوا اڑ کے اللہ ہی بہتر جاننا ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین رب نے فرمایا کہ اس دے اندر مومنین واسطے کیویں نشانی ہے کیون نشانیاں ون اے رب دے اختیار وچ جس نو چاہے بادشاہ تے جس نو چاہے جس کول لے لے جس نو چاہے عزت دے ذلت دے لیکن اے نشانیاں کن واسطے ون مومنین واسطے کن واسطے مومنین واسطے جڑے اس کے کرے عبرت حاصل کرے اللہ رب العزت عمل دی